انہوں نے ایک بڑی دلچسپ اور عجیب سی بات کی جو میرے نالج میں نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رؤوف کلاسرا صاحب کا کوئی ان کا جو یوٹیوب چینل ہے غالباً تو مجھے سمجھ آئی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس پہ دو بندے بہت ایروگنٹ ہیں. وہ دو بندے کون ہیں؟ ایک رؤوف کلاسرا صاحب نے میرا کہیں نام لیا ہے اور دوسرا انہوں نے آفتاب اقبال کا. اچھا، یہ میں نے دیکھا نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اور اچھا کیا یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایروگنس ان پہ جچتی بھی ہے. اچھا، یا میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دوں. میں رؤوف کلاسرا صاحب کو صرف ڈیفینیٹلی مخاطب نہیں ہوں، میرے تو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں ایک زمانے میں پروگرام کیا کرتا تھا، میرا خیال ہے 2 سال جاری رہا. اس کے بعد سیکیورٹی کے پرابلم، کچھ اور ایشوز، میرے ویورز کو اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ میں سیاستدانوں سے سوال کروں. یہ کون ہوتے ہیں کہ آپ ان سے سوال. بہرحال اس میں بڑی محبت سے اس زمانے میں، یہ کافی سال ہو گئے اس بات کو، رؤوف کلاسرا صاحب ہی واز ان دا میکنگ اینڈ آئی آلویز لائکڈ ہم. میں تب بھی ان کو بہت پسند کرتا تھا، آج بھی بہت. تو میں ان کو زحمت دیا کرتا تھا اپنے اس پروگرام میں. تو وہ ارلی ڈیز آف آپ کہیں رؤوف کلاسرا، تو میرا تو بہت ان کے ساتھ اچھا، بہت خوبصورت تعلق ہے. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ انہوں نے کہا ہے میرے بارے میں ایروگنٹ، تو ان کو تو کم از کم نہیں کہنا چاہیے تھا، یا ممکن ہے کہ تھوڑا کنفیوژن ہو گیا ہو. اس کی وجہ ہے کہ ایروگنٹ ہونے میں اور نو نان سینس پرسن ہونے میں بہت باریک لکیر ہے. اس کو تیسری آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. ایروگنٹ تو نعوذ باللہ میں بالکل ہی نہیں ہوں، بالکل ہی نہیں ہوں. میں تو مرا مٹا سا ایک آدمی ہوں، اور نہ سوشلائز کرنا اپنی دنیا گمسم آدمی. میرے جیسا بندہ اس نے کیا ایروگنٹ ہونا ہے. جہاں تک تعلق ہے آفتاب اقبال کا، تو وہ ماشاءاللہ ینگ ہے میرے، وہ بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور میرے بڑے بھائیوں اور بزرگوں کی طرح. ان کے والد ظفر اقبال، وہ میرا خیال ہے اس وقت شاعری کا اگر کوئی سہاگ قائم ہے تو ظفر اقبال صاحب کی وجہ سے. اپنا جواب تو آفتاب اقبال خود دیں گے. اپنی طرف سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ تھوڑا میرا خیال کنفیوز کر گیا. ایروگنٹ کہتے ہیں متکبر آدمی کو، ٹھیک؟ تو تکبر کا تو اس کا مطلب ہے میں بہت جاہل ہوں اگر میرے اندر کوئی تکبر کس بات کا. میں تو کہتا ہوں انسان کی اوقات ہی کوئی نہیں. اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا، 20 بار میں نے کہا بھی، لکھا بھی، کہ جس نے اینڈ پہ مٹی میں دبا دیا جانا ہے، جس کو آگ میں جلا دیا جانا ہے، ہندو یہ کرتے ہیں. یا پارسی وہ جو ٹاور آف سائلنس پرندوں میں کو کھلا دیتے ہیں، وہ اپنے مردوں کو ہم دبا دیتے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں. یہ اوقات بندے کی. اچھا، پھر عالم کا لفظ ہے، میں تو اس سے بہت چڑھتا ہوں. میں نے کہا بھی ہے پروگرامز میں، کہا ہے کہ مجھے اپنا بلڈ گروپ جاننے کے لیے ایک لیب اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، ایک لیبارٹری کی ضرورت ہے. مجھے تو اپنے خون کا نہیں پتا میرا بلڈ گروپ کیا ہے. مجھے نزلہ ہو جائے مجھے ڈاکٹر، میری گاڑی خراب ہو جائے مجھے مکینک چاہیے، میرا اے سی خراب ہو جائے مجھے مستری چاہیے. بھائی مجھے پودا اگانا ہو مجھے مالی کی ضرورت ہے. میں روٹی چپاتی کھانا میں اپنے کک کا محتاج ہوں. جو کپڑا پہنا میں یہ بنایا کسی نے ہے، سیا کسی نے ہے، میری کیا اوقات ہے. عالم تم کیسے ہو سکتے ہو؟ بندہ انسان کی انتہا یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے بارے میں بہت معمولی سی شد بد رکھتا ہے، بس. آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی آئنسٹائن اتنا بڑا دماغ، عالی دماغ آدمی، اتنا بڑا آدمی، اس نے کہا یار مجھے کیا پتا، میں تو سمندر کے کنارے سیپیوں سے کھیلتا ہوا بچہ ہوں، مجھے کیا پتا. یہ ہے اوقات انسان کی. سو اس طرح کے بندے کو تکبر شکبر کیا، کس بات کا تکبر بھائی. ہاں، آئی ایم ڈیفینیٹلی اے نو نانسنس پرسن. اس کو اگر کوئی تکبر کے طور پہ اس کو اگر انٹرپریٹ کرے تو آئی ڈونٹ نو، اس میں میرا ہی کوئی قصور ہوگا. آئی ڈونٹ نو، میری باڈی لینگویج ایسی ہوگی، میرے
میرا بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوا، آئی ڈونٹ نو کیا، بٹ نہیں، بے شمار لوگ بیرون ملک پاکستانی سیٹل ہیں، یہاں ملنے آتے ہیں، وہ میرے دوست احباب کسی نہ کسی سے رابطہ کر کے مجھے ملنے آتے ہیں، تو 50 دفعہ اٹھنے سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ تو اتنے پلیزنٹ ہیں، تو ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا تھا آپ کبھی ہنسیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے. تو میں انہیں کہتا ہوں یار جو موضوعات ہوتے ہیں ٹی وی پہ، ملک، قوم، قرضے، ذلت، خواری، قبضے گروپ، ریلوے ٹریکس پہ قبضے، چائنا کٹنگ، گھٹیا پالیٹیشین، بددیانت لوگ، وہ گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر ہے میرا بلڈ پریشر خراب ہو جاتا ہے. ادروائز ہاں تو سرتاپا محبت کرنے والا ہوں، نو نان سینس وہ نہیں ٹالریٹ ہوتا. میرے والد نے جب مجھے کہا اللہ انہیں غریق رحمت کرے کہ تم سول سروس میں جاؤ، میں نے کہا جی یہ نہیں ہونا. تو کہتے کیوں؟ آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، بٹ سب کچھ ٹھیک تھا، میں کوالیفائی کر سکتا تھا بہت آسانی سے. تو میں نے ان کو 2 باتیں بتائیں. میں نے کہا میں اپنے فادر کو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، میں نہ کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہوں، نہ میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں. پہلی بات، وجہ کیا؟ میں سبارڈینیٹ ہوں گا، باس اگر بنگا نکل آیا تو بیڑا غرق، میرا بھی کیریئر گیا، اس بیچارے کا پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا اگر میں خود باس ہوں اور مجھے اپنا سبارڈینیٹ، مجھے چپڑاسی بھی اچھا لگ گیا تو میں تو اس کے ساتھ 1-on-1 کی بنیاد پہ بات کروں گا، میں تو اس کے ساتھ دوستی کروں گا، ڈسپلن کا بیڑا غرق ہو جائے گا. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ میں جگہ جگہ ایک سفری سیلز مین کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتا. آج ادھر پوسٹنگ ہو گئی، کل ادھر ہو گئی، پرسوں ادھر ہو گئی، گھرو. تیسری وجہ میں ان کو بتائی تھی کہ یہ انڈر پیڈ پیپل، موسٹلی ان میں سے، موسٹلی سب نہیں، وہ جب تک کرپشن نہیں کریں گے وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتے، انڈر پیڈ سے لوگ ہیں. سو یہ نہیں، باقی جتنے میرا دعویٰ ہے، میری پوری ٹریڈ میں مجھے کو بندہ میری جو دوستیوں کی عمر ہے مجھے بندہ کو دکھا دیں. میرا ہاؤس فل رہا ہے، بچپن میرے اسکول ڈیز کے دوست، پھر کالج ڈیز کے، پھر یونیورسٹی ڈیز کے، اس کے بعد بہت کم اضافہ ہوا ہے پروفیشن میں آ کے، چونکہ میرا وہی اتنا لمبا چوڑا ہلکا حواب تھا اس حوالے سے. مجموعی طور پہ دیکھیں محدود ہیں، لیکن اگر میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں تو میرے تو بچپن کے دوست میری کمزوری ہیں. فریکوینٹلی ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا میں سوگ بنا رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آخری، میں شاید کبھی ہوا، یہ پچھلے 25 سال کی بات کر رہا ہوں، شاید کبھی ہوا کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے اپنے مرحوم والدین، 2-2.5 سال پہلے میری امی دنیا سے رخصت ہوئی، ان کے لیے دعائے مغفرت، تمام مرحوم دوستوں کے لیے، حتیٰ کہ جان پہچان والوں کے لیے. میرے لیے وہ بڑا مشقت ٹائپ چیز ہوتی ہے، گھنٹہ لگ جاتا ہے، بعض اوقات 1.25 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور مغفرت کی دعا کے بعد بھی میں بھٹکتا رہتا ہوں، کبھی وہ یاد آ گیا، کبھی وہ یاد آ گیا. تو اس طرح کے آدمی کے بارے میں تکبر، ہاں آئی ایم اے نو نان سینس پرسن، وہ کوئی کتنا بھی بڑا فن خانہ ہو، جو بھی ہو، میں لالو کے نا بالکل آتش پڑھانا نان سینس نہیں. اور میں سوشلائز نہیں کرتا. بہت سے لوگ ہیں صبح دوپہر شام بھگے ہی پھرتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہا ہے، پی آر کر رہا ہے، سوشلائز کر رہا ہے. میں نہیں کرتا. میں تو 15 دن اپنے اس بیسمنٹ سے نہیں نکلتا. تو میں نے کسی سے دوست ہیں پرانے یونیورسٹی کے، کالج کے، کم ہوتے جا رہے ہیں. ڈپریشن ہے مجھے اس بات کا، لیکن بہرحال میں آپ کو دیانتداری سے یہ بتاتا ہوں، میں نے کسی سے کوئی انعام نہیں لینا، کوئی ایوارڈ نہیں لینا، کچھ نہیں لینا. میں ایروگنس گالی سے کم نہیں ہے میرے جیسے آدمی کے لیے. میں تو بہت جو زندگی کی اوقات سے واقف ہو وہ ایروگنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم نے کون سی توپ چلائی ہے زندگی میں بھائی جو ایروگنٹ ہونا ہے.